کمپنیوں کے اپنے فائدے ہوتے ہیں جو انہوں نے ایک ہائپ کریٹ کی ہوتی ہے. کبھی کافی کے فضائل, کبھی چائے کے فضائل. ایک زمانے میں سگریٹ کے فضائل چلا کرتے تھے, پرانے اخبار اٹھا کے دیکھو, تھروٹ انفیکشن سگریٹ ختم کرتی ہے, پتہ نہیں کیا کیا. وہ تو ڈاکٹروں کو عقل آئی, انہوں نے مہم چلایا ہے, کیا لگا دیا لوگوں کو کس چیز پہ. تو اس لیے لائف اسٹائل بھی دیسی اور خوراک بھی دیسی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کوکنگ آئل ہے آپ کے سامنے, ایک ہے دیسی گھی. وہ دیسی گھی میں اتنے ڈرامے شروع ہو گئے ہیں. ابھی کیا میں ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں یار, اب تھوڑا سا صحت کی بات کرنے دو, آپ کے فائدے کی بات ہے. دیسی گھی بھی عجیب لوگ کہتے ہیں ڈبہ کھولا ایک دم خوشبو کے بھبو کے, دیسی گھی. او بھائی ایسنس ڈالا ہے اس میں خوشبو کے لیے, الگ سے کیمیکل ڈالا ہے. اپنے باپ دادوں سے پوچھو, اتنا تو چرنے والی گائے کے گھی میں خوشبو نہیں آتی تھی. ہر چیز میں 2 نمبری یار, خدا کا خوف نہیں ہے. کھولیں گے نا دراصل, لگائیں گے ایسی خوشبو ہے, کیا کر رہا ہے. اگر تم نے کچھ ڈالا ہے اس کے اندر خوشبو کے لیے تو لکھ دو نا ڈبے پہ, جھوٹ کیوں بول رہے ہو. دیسی گھی وہی ہے, بھینس سے دودھ نکالا, مکھن نکالا, گرم کر کے گھی بنایا, یہ ہے دیسی گھی. اچھا دودھ بھی بڑے ڈرامے ہیں دودھوں میں. 2 دن نا, میں پتا ہے ابھی پچھلے 2 دن بیماری کی حالت میں بھی 2 دن پھرتا رہا ہوں دیسی گھی کی تلاش میں. آپ کہو دیسی گھی 2 دن تک مفتی صاحب کو نہیں ملا, خالص گھی واقعی نہیں ملا. ہو سکتا ہے اب دکان والوں کے فون آئے, مفتی صاحب ہمارے پاس ہے دیسی گھی. اور بھائی دیسی گھی کی جو میری نظر میں ڈیفینیشن ہے وہ الگ ہے, آپ کی نظر میں بولو الگ ہے. آپ جس کو دیسی گھی کہہ رہے ہو ہم اس کو دیسی گھی ہے, دیسی نہیں ہے وہ. جلدی سے ٹاپک کر کے نا, پھر بات ہو گئی ہے. تو پہلی بات یہ کہ آپ گائے کو کھلا کیا رہے ہو. گائے کی جو نیچرل غذا ہے وہ تو گھاس ہے, ہرا ہے. آپ ونڈے شنڈے اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے نام رکھے ہوئے ہیں. پہلی بات, خالص آسٹریلین گائے جو ہے اس کا دودھ گائے کا دودھ نہیں ہے گائے کا دودھ ہی ہے. وہ دودھ نہیں ہے جو ہماری دیسی گائے کا دودھ ہے. دونوں میں بہت فرق ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ گائے میں کچھ منرلز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے دودھ کا رنگ پیلا ہوتا ہے. آسٹریلین گائے کے دودھ کا رنگ وائٹ. ان کمبختوں نے کراسنگ کر کے کراس بریڈنگ کر کے گایوں کی نسلوں کی بیڑا گرک کر دیا ہے. تو دودھ زیادہ ہوگا, اس کا کریم بھی زیادہ ہوگی یا پتلا ہوگا جو بھی ہوگا, لیکن دودھ زیادہ ہوگا, کوالٹی اس کی اچھی نہیں ہوگی. کوالٹی ہماری دیسی گائے کی اچھی ہوتی ہے. بہت معذرت چاہتا ہوں, میں آج ٹاپک سے ہٹ گیا, لیکن اس کو کمپلیٹ کر کے پھر ہم آگے چلتے ہیں. دیکھو حدیث میں گائے کے دودھ کی فضیلت ہے, اس کا مطلب یہ ہمارے مذہب کا بھی کسی حد تک ٹاپک ہے. لیکن کون سی گائے کی نبی نے فرمایا ترم فی الارض, جو زمین میں چرتی ہے. آسٹریلین گائے کا دودھ بیکار, بالکل وائٹ کلر کا ہوتا ہے. میں نے گائے پالی تھی نا, ایک صاحب نے کہا مفتی صاحب میں بھی آپ کی گائے کا دودھ لے جایا کرتا تھا, اتنا اچھا گھی پیلا یلو کلر کا, پھر پتہ نہیں آپ کی گائے کا دودھ کا گھی بھی وائٹ ہو گیا اور گائے کا دودھ بھی کیا ہو گیا, وائٹ ہو گیا. میں نے کہا مجھے پتا ہے ہو گیا تھا, وجہ اس کی کہ ایک ڈاکٹر صاحب کے مشورے پر میں نے اس کو ونڈے پنڈے کھلانا شروع کر دیے تھے. وہ ڈاکٹر نے تو میری خیر خواہی میں مشورہ دیا کہ دودھ کی کوانٹٹی بڑھ جائے. کوانٹٹی بڑھے گی, کوالٹی کیا ہو جائے گی, خراب. تو دیسی گھی کا مطلب وہ ہوتا ہے جو ونس اپون اے ٹائم ہمارے باپ دادے کھایا کرتے تھے. ونس اپون اے ٹائم بولو ہمارے باپ دادے کھائے. نمبر 1 گائے بھی دیسی ہو. نمبر 2 کھاتی بھی کیا ہو, دیسی, یعنی گھاس کھاتی ہو. نمبر 3 اس گائے کو دھوپ بھی ملتی ہو, چلتی پھرتی بھی ہو. ان تمام شرطوں کے بعد جا کے جب دودھ نکلے گا اور پھر اس دودھ سے گھی نکلے گا, از کالڈ دیسی گھی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس میں کوئی خوشبو کے لیے ایسنس نہ ڈالا ہو. خیر ہم کہاں نکل لیے. لیکن یہ والا گھی بہت کم مارکیٹ میں مل رہا ہے, ہو سکتا ہے کسی کے پاس ہو, میں کسی کا انکار نہیں کرتا. لیکن گھی کے نام پہ منجن بہت زیادہ بک رہا ہے ڈبوں میں. کیا خیال ہے, بک رہا ہے کہ نہیں بک رہا؟ اور کمپنیاں جو دودھ بیچ رہی ہیں اس پر تو ہم ایمان لے کر آئے ہیں کہ یہ دودھ ہے. باقی اس دودھ کا جو بیڑا غرق کیا جاتا ہے, گائے سے نکلنے کے بعد اس کو پکایا جاتا ہے, اتنی ہیٹ پہ اس کو گرم کیا جاتا ہے, پھر اس میں کچھ کیمیکل ملائے جاتے ہیں, جو بیڑا غرق ہونا تھا وہ
ہاں اس میں یہ ہے کہ کچھ کمپنیاں اچھی ہیں، ان کا دودھ کم نقصان دہ ہے، کچھ کا زیادہ نقصان دہ. ایک نقصان تو ڈاکٹروں سے ہم نے سنا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں وہ سب آپ کا ٹاپک نہیں ہے لیکن ڈاکٹروں کا تو ہے نا. ڈاکٹروں سے ہم نے سنا ہے کہ کینسر میں ان ڈبے اور پیکنگ کی چیزوں کا بہت بڑا دخل ہے. جو کینسر پھیل رہا ہے نا، جو پیکنگ کی چیزیں ہم کھا رہے ہیں نا، اس میں بہت بڑا دخل ہے. میرے بھائی گوشت بھی اچھا پیکنگ کا نہیں ہے، گوشت بھی وہ اچھا ہے جاؤ ذبح کرو اور کھا جاؤ. جانور کاٹو اپنے مبارک ہاتھوں سے. یا قصائی کوئی ایسی جگہ ہیں ہم نے دیکھا ہے روزانہ جانور آتا ہے کٹتا ہے اور قصائی شام تک سارا گوشت بیچ کے فارغ ہو جاتا ہے. اچھا اس میں بھی ایک ڈرامہ ہے. بعض دفعہ قصائی وہ گائے لے کر آ رہا ہے جو سارا دن کچرا کھاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کا گوشت کھانے سے منع کیا جو گند بلا کھاتا ہو. اب میں آپ کو وہمی نہیں بنا رہا، آپ چپکے سے قصائی سے گوشت خرید کے لا کے کھا لیا کریں، حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب میرے سامنے یہ کہا کرو نا کہ یہ خالص گوشت ہے تو پھر بہت سوچ سمجھ کے کہا کرو. آپ جس کو خالص سمجھ رہے ہوتے ہو وہ ہمارے معیار پہ خالص بولو نہیں ہوتا. کچرا چننے والی جو جانور، کچرا کھانے والے جو جانور ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کچرا کھا رہے ہیں، تھیلیاں بھی کھا رہے ہیں، گند بھی کھا رہے ہیں، سڑے ہوئے پھل بھی کھا رہے ہیں. ان جانوروں کے گوشت میں اس کے اثرات آتے ہیں. جانور وہی اچھا ہے، گائے کی خوراک گھاس پھوس ہے بھائی، اس کو گھاس کھانے دو خدا کے بندو، یا پھلوں کے چھلکے کھلا دو اس کو. یعنی کیا کیا کھلایا جا رہا ہے. ایسے ایسے جانور قربانی کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ آپ اپنے باریک سے لڑکے کو ڈال دو وہاں، بولو یار اس کو یہ تیار کر دے تو. بعض لڑکے کراچی کے اتنے باریک دبلے پتلے، میرا بھانجا ہے نا بہت باریک سا. میں ایک فارم ہاؤس گیا، وہ بیل تیار ہو رہے ہیں قربانی کے لیے موٹے، ان کو بیلوں کو دیسی گھی آلو ٹھوسا جا رہا ہے، ان کے ٹھوسا جا رہا ہے. وہ نہیں کھا رہا، کہہ رہے نہیں کھا، تیرا باپ بھی کھائے گا کیونکہ اس نے بیچنا ہے اس کو موٹا کر کے. بتاؤ اس کا گوشت کسی کام کا رہے گا؟ کسی کام کا گوشت نہیں ہے. کھڑے کھڑے کھلائے جاؤ کھلائے جاؤ کھلائے جاؤ. تو میں اپنے بھانجے کو لے گیا، میں نے کہا یار اس کو بھی پال دے یار، تو کتنے پیسے لے گا؟ 1 سال کے لیے تمہارے حوالے کر رہا ہوں، پیسہ بتا خالی تو اس کو ایسا بنا دے. بن جاتے ہیں بندے بھی بن جاتے ہیں، بنا دے گا یہی چیزیں کھلا کھلا کے ٹھوس ٹھوس کے گول، لیکن نہ چلنے کے قابل، بولو دماغ بالکل غبی. تو وہ جانور ہوتا ہے جو چلے پھرے چرے، وہ اتنی جلدی بڑا نہیں ہوتا. خیر، تو میں اس لیے یہ کہہ رہا تھا کہ اس زمانے میں اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے نا ہم خالص مال بیچتے ہیں، تو آپ اس کو بولا کرو کہ جھوٹ بولنے پر میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں، بہت خوشی ہوئی آپ نے جھوٹ بولا. پوری بات بتاتا کوئی نہیں ہے، یہ اللہ کا شکر ہے مجھے بتا دیتے ہیں تھوڑا سا. لوگوں کے دل میں، جن لوگوں کے دل میں محبت ہے وہ بتا دیتے ہیں، اچھے لوگ ہیں. میں 1-2 جاننے والوں کے پاس گیا، میں نے کہا دیسی گھی خالص ہے؟ انہوں نے کہا خالص ہے لیکن ونڈا کھلا رہے ہیں گائے کو. تو اس لیول کا نہیں ہے مفتی صاحب جس لیول کا آپ سمجھ رہے ہو. اچھے لوگ ہیں الحمدللہ، مجھے خوشی ہوئی کہ چلو یار جو جتنی بات ہے اتنی بتا دی. تو خیر دیسی گھی کھایا کرو، خدا کی قسم بہت خاندانی چیز ہے، بہت خاندانی چیز ہے. تو بچوں کو کھلایا کرو، ایسے ٹماٹر ہو جائیں گے لال ٹماٹر. خیر، تو میں جو اصل بات کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا کہ کمپنیاں پیکنگ کی چیزیں بیچ رہی ہیں، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اس میں صحت کو نقصان ہے، لیکن کوئی مفتی ان چیزوں کو حرام کہہ سکتا ہے؟ بولو حرام کوئی نہیں کہے گا بھائی. کمپنی بتا رہی ہے کہ یہ ہم نے اس میں ڈالا ہے، اب تم خود تحقیق کر لو فائدہ مند ہے نقصان دہ، ہم نے تھوڑی ذمہ داری لی ہے. تبھی آج تک کوئی مفتی اس کو حرام نہیں کہتا. تو اسلامک بینکوں کا بھی یہی حال ہے، حرام نہیں کہا جائے گا اس کو، نہ 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 بھائی، حرام کے لیے خالص سود ہونا ضروری ہے، وہ نہیں ہے تو کیسے حرام کہہ دیں. لیکن کیا ہم یہ کہیں کہ آپ اپنے پیسے سیونگ اکاؤنٹ میں رکھ کے نوٹ چھاپا کرو، یہ مشورہ دے دیں؟ نا 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 نا. ہم کہتے ہیں کہ ملٹی نیشنل کمپنیاں جو چیزیں بیچ رہی ہیں وہ صحت کے لیے نہیں بیچ رہی، وہ پیسہ کمانے کے لیے بیچ رہی ہیں. کیا خیال ہے؟ تو پیسہ کمائیں، ٹھیک ہے، انہوں نے سب لکھ دیا اس کے اوپر یہ اس میں آپ کو یہ اس کے جو اجزاء ہیں وہ یہ ہیں، لکھ دیا، اور دھوکہ نہیں دے رہے، وہ بتا دیا بھائی. اب آپ خود تحقیق کر لو ڈاکٹروں سے جا کے، یہ کیمیکل صحت کے لیے کیسا ہے، یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، وہ بتا دیں گے آپ کو ڈاکٹر لوگ، وہ ان کی فیلڈ ہے. انہوں نے سب لکھ دیا بھائی. لیکن ان کی نیت لوگوں کو صحت دینا نہیں ہے، ان کی نیت کیا ہے؟ بولو پیسہ.
जितनी कंपनियां चाहे वो जूस बना के भेज रही हो, कोल्ड ड्रिंक बेच रही हो, जूस बेच रही हो, गोश्त बेच रही हो, खुराकें बेच रही हो, क्रीम बेच रही हो, मक्खन बेच रही हो, जो मर्जी बेच रही हैं, मुझे एक बात बताओ, उनका मकसद पैसा कमाना है या सेहत? बोलो, पैसा है ना। आप भी अगर कंपनी खोलोगे आपका मकसद भी पैसा कमाना होगा, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। वो साफ कहते हैं भाई हमारा मकसद क्या है? पैसा। अगर उनका मकसद हेल्थ होती तो फिर कंपनी ये ना कहती इस साल हमें इतना लॉस हुआ है, बल्कि कंपनी कहती इस साल हमने लोगों को सेब का जूस पिला के आयरन की इतने लोगों में कमी को खत्म कर दिया है हमने, लिहाजा लॉस तो हुआ ही नहीं, जो हमारा हदफ था वो हमें हासिल हो गया है। ये कहते हैं ना वो लोग, वो कहते हैं भाई इतना बिकना चाहिए था, नहीं बिका, या कम रेट पे बिका है तो लॉस। लॉस का मतलब सेहत का लॉस मुराद नहीं होता। लॉस का मतलब जो हमने तवक्को की हुई थी कि इतना पैसा कमाएंगे, उस तवक्को से हमें पैसा कम हासिल हुआ है, लिहाजा हमारा लॉस है ये। तो उसका मकसद, आप लॉस किसे कहते हो, नुकसान किसे कहते हो? जो हदफ है उसको पूरा ना करना, इट इज कॉल्ड नुकसान। तो उनका मकसद है पैसा कमाना। जब वो नहीं कमा पाते तो वो कहते हैं इस साल हमें इतना लॉस हुआ। जब प्रॉफिट होता है तो वो कहते हैं इस साल हमें इतना प्रॉफिट हुआ। हालांकि प्रॉफिट, अगर उनका मकसद लोगों की सेहत होती, वो कहते हैं इस साल हमारे जूस पी पी के इतने लोगों को ताकत तवानाई मिली, इतनी बीमारियां दुनिया से, कायनात से खत्म हो गई, लिहाजा इस साल हमारा ये प्रॉफिट है। कभी ऐसा देखा आपने कहीं? क्या ख्याल है भाई? ये जो हमारे खुला दूध बेच रहे हैं, इनका भी मकसद पैसा कमाना होता है। ये कहते हैं हमें इतना लॉस हुआ, इतना फायदा हुआ, मतलब इतना दूध बिक गया, इतना। तो इससे ये पता चला कि जितनी भी कंपनियां हैं या जितने भी खुले दूध बिक रहे हैं, इनका किसी का भी मकसद सेहत नहीं है, बल्कि क्या है? पैसा। सेहत हमारा हदफ है, लिहाजा हमने देखना है कि किससे कोई चीज लेनी है, किससे नहीं लेनी। समझते हो कि नहीं समझते? मैं और आप जब कुछ खाते हैं तो लज्जत और सेहत दोनों होती हैं। तो अब हमने फैसला करना है कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना। तो इसी तरह समझ लो, इस्लामिक बैंकिंग का बुनियादी मकसद पैसा कमाना है, गरीबों की मदद नहीं है। पैसा सेव इस नियत से नहीं कराना है लोगों का कि कल इनके काम आएगा, इसलिए कराना है कि आज हमारे काम आ जाए। तो हलाल है, जैसे पैकिंग की चीजें हलाल हैं, जायज है। सूदी बैंक में अकाउंट मत खुलवाओ, खुलवाना है तो इस्लामिक बैंक में खुलवाओ ताकि सूद के गुनाह से बचो। लेकिन अगर आपका मकसद आपका पैसा कमाना है, दौलत कमानी है, तो मैं कभी भी आपको यह मशवरा नहीं दूंगा। समझते हो कि नहीं समझते? और इस बेस पे इस्लामिक बैंक को हराम भी नहीं करार दिया जा सकता कि उनका मकसद तो नोट छापना है। लोग ये कह रहे होते हैं भाई ये तो पैसा कमा रहे हैं, गरीब को तो ये घर बनाने के लिए पैसे ही नहीं देते, गरीब को तो ये गाड़ी के लिए फाइनेंस ही नहीं करते गरीब के लिए। लोग फिर मेरा दिमाग चाटते हैं, ये कैसा इस्लामिक बैंक है? ये तो पहले आपकी स्टेटमेंट चेक करता है कि आप गाड़ी की किस्तें अदा भी कर सकते हो, आप मकान में 20%, 30% शिरकत कर भी सकते हो, आप किस्तें, आप तो, ये तो मालदारों के लिए, गरीबों के लिए तो है ही नहीं, तो ये कहां से इस्लामिक बैंक हो गया? तो मैं उनका जवाब में ये कहता हूं, इस्लामिक बैंक के लिए ये जरूरी है कि वो सूदी लेन देन से बच रहा हो, उसका मामलात शरई उकूद के तहत हो। इस्लामी होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि गरीबों की मदद कर रहा हो। गरीबों की मदद फाउंडेशन, ट्रस्ट इनके जिम्मे होती है। तो उसका बिजनेस है, वो बताते हैं हमारा क्या है बिजनेस, और वो जो प्रॉफिट होगा वो भी आपको बता देते हैं। 5 साल पैसा रखोगे इतना प्रॉफिट मिलेगा, 10 साल पैसा रखोगे इतना प्रॉफिट मिलेगा। वो उसमें झूठ नहीं बोलते, वो इतना मिलेगा भाई, एक अंदाजा होता है, यकीनी तो वो नहीं बता सकते। सूदी बैंक यकीनी बता देता है, इस्लामी बैंक यकीनी नहीं बता सकते, लमसम अंदाजा बताता है वो। तो अब ये आप पर है कि आप बेवकूफ बन के ये सोचो कि मेरे 5 लाख 5 साल में 8 लाख हो जाएंगे। ओ हो, हालांकि इतने भी नहीं होते, लेकिन इतने हो जाएंगे 3 लाख। अबे 5 साल के बाद जो चीज आज 5 लाख की थी, वो सोना देख कहां चला जाएगा, चांदी कहां चली जाएगी, सरिये की कीमत बढ़ जाएगी। 5 साल के बाद तो मुझे खतरा है क़यामत ना आ जाए, जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं। तो ये आपकी हमाकत और आपकी क्या है, बेवकूफी। समझते हो कि नहीं समझते? अब कंपनियों ने लिख दिया ना डब्बे के ऊपर ये चीजें हैं, इसके अंदर ये केमिकल है, तो अब उस केमिकल के बारे में कंपनी नहीं बताएगी, दुकानदार नहीं बताएगा। आप ये बड़े माहिर डॉक्टर जो खुराक के माहिर हैं उनसे पूछोगे, सर ये केमिकल सेहत के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह? तो डॉक्टर लोग बताएंगे आपको ये क्या करता है बॉडी में जाके, हालांकि खुद भी पी रहा होगा डॉक्टर। डॉक्टरों का कौन सा अपनी सेहत का ख्याल करते हैं? खैर, डॉक्टर सिगरेट पी रहा होगा दबा दबा, मैंने देखा है, और कह रहे होगा आप देखें सिगरेट छोड़ दें, बहुत नुकसानदेह है, खुद फिर पिएगा।
ان کو بولا جائے کہ آپ کیوں پی رہے ہو, کہتے ہیں یار میرا دماغ ہی کام نہیں کرتا جب تک سگریٹ نہ پیوں. کہتے ہیں یہ مشورہ بھی آپ کو میں نے سگریٹ پی کے ہی دیا ہے, اگر نہ پیتا تو یہ مشورہ بھی نہیں, الٹے مشورے دیتا, بلکہ میں کہتا کہ پیو, سگریٹ پی ہے تو میرا دماغ کام کیا اور میں نے آپ کو صحیح مشورے دیے کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے. سگریٹ کا یہی نقصان کم ہے کہ اس کے پیے بغیر جس کو عادت پڑ جائے اس کا دماغ ہی نہیں چل رہا ہوتا. خیر, تو کہاں سے کہاں بات چلی, تو خیر میں یہاں سے میں نے بات شروع کی تھی, یار مجھے تھوڑا سا پانی پلا دیں, ذرا سادہ ہو, ٹھنڈا نہ ہو. پانی نہیں مل رہا آج کل, عجیب عجیب قسم کے پانی آ رہے ہیں مارکیٹ میں یار, کس چیز کی اس کو روئے آدمی. پانی کی واٹ لگا کے نا اس کو زیرو کر دیا جاتا ہے بالکل, سارے منرلز اس میں ختم, پھر اپنی طرف سے 2-4 ڈال دیے جاتے ہیں. زمین کا پانی اگر کہیں میٹھا نکلا ہے تو وہ پیا کرو, اس کے علاوہ کہیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت, بولو صدیوں سے انسان کیا پیتا آ رہا ہے, کنووں کا پانی. اس لیے کسی کی زمین میں اگر میٹھا پانی نکل جائے, میٹھا ہو کھارا نہ ہو, تو کہیں جانے کی ضرورت بولو نہیں ہے. ہاں اس کے قریب گٹر لائن نہ ہو, ورنہ وہ گٹر سیوریج کا پانی بھی اس میں شامل ہو رہا ہو. جس کو یہ مل جائے نا کہیں, میں گلگت گیا ہوں, میرے بھائی وہ چشموں کا پانی پیتے ہیں, 99-100 سال جیتے ہیں وہ لوگ, لیکن وہاں بھی اب کمپنیوں کا پانی پہنچ چکا ہے. یہ والا پانی پیو, یہ دیکھو کتنا پیور پانی, صاف ستھرا پانی. وہ بے وقوف تھے جو اب تک پی پی کے 99 سال جیتے آئے ہیں. سوات مردان کے لوگ بھی اب کمپنیوں کا پانی پی رہے ہیں یار. برین واشنگ کی آپ انتہا دیکھو یار. تمہارے دادے پردادے یہ چشموں کا پانی پی کے 100 سال جیے ہیں, اور تمہیں کمپنیاں کہہ رہی ہیں یہ پانی مت پیو, یہ پیو, دیکھو صاف ستھرا پیور پانی. واہ واہ واہ. کمپنیاں بے وقوف نہیں ہے, بے وقوف کون ہے؟ ہم ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کراچی میں جو لائن کا پانی آ رہا ہے اس سے بہتر بہرحال یہ کمپنیوں کے پانی ہی ہیں. ایسا نہ ہو یہ چھوڑ کے کراچی کا جو لائن کا پانی ہے وہ پی لو, وہ ٹھیک ہے فلٹر کرتی ہے گورنمنٹ, اس میں فلٹر بھی کرتی ہے, اس کو صاف بھی کیا جاتا ہے, لیکن بھائی پتہ نہیں کیا کیا جاتا ہوگا. تو وہ میں اس پانی کی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں زمین کا, چشموں کا پانی صاف ستھرا, اس سے بہتر کوئی پانی نہیں ہے. جن کو وہ میسر ان کو ضرورت ہی نہیں ہے بھائی دائیں بائیں جانے کی.